اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی فضیلت اور اس سفر زیارت کے دوران زائرین کو پیش آنے والی مشکلات اور ان مشکلات کے حل کے سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اس موضوع پر ہم نے تفصیلاً آپ کے ساتھ گفتگو کی اور طے یہ پایا تھا کہ آج ہم آپ کی خدمت میں زیارت کے آداب کو بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، انسان جب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے ان مقدس مقامات پر حاضر ہوتا ہے تو اسے کچھ آداب کی رعایت کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اس مطلب کو بیان کر دیا ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، یعنی جو ادب کی رعایت کرے گا اسے اس کی مراد مل جائے گی، اور جو ادب کی رعایت نہیں کرے گا وہ اپنی مراد کو ہرگز نہیں پائے گا۔ ہم جو امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور خود کو زائر کہہ رہے ہیں اور یہ مقدس ٹائٹل ہمارے اوپر صادق آ رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مزور یعنی امام معصوم جس کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس سے ایک روحانی رابطہ قائم کریں، اور اس روحانی رابطے کو قائم کرنے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور اپنی خالصانہ عقیدت اور عاجزی اور محبت کا اظہار کریں، اور اس خلوص کے اظہار کے لیے اسلامی تعلیمات میں کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان آداب کی رعایت کی جائے تو زائر اور مزور کے درمیان رابطہ قائم کرنے میں مدد ہوگی، زیارت کی قبولیت میں مدد ہوگی، اور زائر درست انداز میں اپنے مولا سے رابطہ برقرار کر پائے گا۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ان آداب کو بیان کرتا ہوں، اور امید ہے کہ ہم ان آداب کی رعایت کرنے سے امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور اپنی خالصانہ عقیدت کا، عاجزی کا، محبت کا اظہار کر پائیں۔ یہاں ابتدائی طور پر پہلے نمبر پر جس ادب کو بیان کرنا مقصود ہے وہ غسل زیارت ہے، یعنی جب امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو زائر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے غسل کر کے امام معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے آداب میں یہ مطلب ذکر ہے کہ فرات سے، آب فرات سے باقاعدہ غسل کیا جائے۔ وہاں ہم نے اس مطلب کو جب آداب زیارت حضرت سید الشہداء بیان کر رہے تھے
تو روایت نقل کی تھی کہ انسان حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جب آئے تو اسی خستہ حالت میں، اسی مندرس حالت میں، اسی پھٹے پرانے لباس کے ساتھ، اسی خستہ حالت میں، اسی پسینے کے حالت میں امام حسین کی آ کر زیارت کرے۔ تو وہاں کسی بزرگ عالم نے ہم سے یہ کہا کہ روایات میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ امام حسین کی زیارت سے پہلے غسل کیا جائے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ درست ہے کہ وہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، اور جب ایسی روایات جن میں بظاہر اختلاف نظر آئے تو ہمیں ان روایات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان روایات کو جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ زائر امام حسین کی بارگاہ میں اسی سفر کے تھکاوٹ کے ساتھ، اسی سفر کے گندے اور پرانے لباس کے ساتھ اور اسی خستہ حالت میں پسینے کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرے، وہ درواقع اس پہلی زیارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زائر جیسے ہی حائر حسینی میں داخل ہو سفر سے، فوراً امام حسین کی بارگاہ میں اسی حالت میں پہنچ جائے۔ یہ پہلی زیارت ہے کہ ایک غریب امام کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس غریب امام کا زائر ہے اور اسی حالت میں مظلوم امام کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ جائے تو اس زائر کو اسی حالت میں امام کے حضور شرف یاب ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ زیارت کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے غسل زیارت ہے، اور یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ مخصوص ہے کہ زائر جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، ظاہری بات ہے سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، راستے میں سفر راہ میں انہیں غسل کرنے کے، کپڑے دھونے کے، نیا پاکیزہ لباس پہننے کے انہیں مواقع میسر نہیں ہوتے، تو امام حسین کی زیارت کے ساتھ یہ مخصوص ہے کہ وہ جس حالت میں آتے ہیں پہلی زیارت وہ اسی حالت میں کریں، تاکہ امام معصوم سے ایک رابطہ قائم کر سکیں۔ لیکن جب دوسری اور تیسری دفعہ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس صورتحال میں وہ باقاعدہ آب فرات سے غسل کریں، وہ وہاں کے آداب ہیں۔ لیکن بقیہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے غسل کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں ممکن ہے کوئی شخص سوال کرے کہ ہم جب سامرہ جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو یقینی بات ہے ہم صبح کربلا سے نکلیں گے یا نجف سے نکلیں گے، رات تک پہنچ جائیں گے اور پھر زیارت کر کے ہم نے واپس آنا ہے، تو وہاں غسل کے مواقع موجود نہ ہوں ہمارے لیے تو کیا کریں؟ تو عزیزان، ایسے میں آپ جس شہر سے نکل رہے ہیں، کربلا سے نکل رہے ہیں یا نجف سے نکل رہے ہیں، تو وہاں آپ غسل زیارت کر سکتے ہیں کہ آپ سامرہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کے ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے آپ غسل کرتے ہیں۔ دوسرا ادب جو اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے وہ باوضو ہو کر امام معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یعنی انسان غسل کرے، باوضو ہو، پاکیزہ اور صاف ستھرا لباس زیب تن کرے، اور اب اس پاکیزہ حالت میں خوشبو لگا کر امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ ہے ادب زیارت۔ پھر جب انسان زائر امام معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اب اسے یہ چاہیے کہ وہ جیسے جیسے امام معصوم کے قریب ہو رہا ہے، نہایت ہی باوقار انداز میں، نہایت ہی اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور امام کے حضور نہایت ہی خضوع کے ساتھ، نہایت ہی خشوع کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ خود کو
امام معصوم کی بارگاہ میں حاضر کرے اور امام معصوم سے آ کر اظہار عقیدت کرے۔ یہ زائر جو اپنے ہوٹل سے نکل رہا ہے، یہ زائر جو اپنے شہر سے نکل رہا ہے، اسے یہ چاہیے کہ اس تمام سفر زیارت میں اپنی زبان کو حمد و ثنا کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ معطر کرے، اور بہترین ذکر اس میں درود شریف کی تلاوت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، یعنی درود پاک کی تلاوت کرتے کرتے حرم مطہر کی طرف حاضر ہو۔ اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو اس وقت سے ہی درود کا آغاز کر دے۔ زائر کو یہ چاہیے کہ سفر زیارت کے دوران لغویات اور بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرے، مہملات سے اجتناب کرے، لا یعنی باتوں سے اجتناب کرے، چونکہ یہ اس کے امام کے ساتھ رابطے میں ایک رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہاں مشاہدہ کیا ہے ہم نے مشہد الرضا میں زیارت کے دوران، کہ وہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ کھانے پر لڑتے ہیں، وہ قافلہ سالار سے لڑتے ہیں کہ ہمیں وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، وی آئی پی سہولیات نہیں دی جا رہی، اگر بر وقت کھانا نہ ملے تو اس پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ عزیزان، یہ سفر زیارت ہے۔ جس قدر ممکن ہو امام معصوم علیہ الصلاۃ سے رابطہ قائم کیا جائے، اور یہ چیزیں ہم اپنے وطن میں، اپنے شہر میں کرتے رہتے ہیں۔ بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین پوشاک پہنتے ہیں، وی آئی پی سہولیات اپنی زندگی میں خود کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں اگر ہمیں ہماری یہ سہولیات نہیں مل رہی، ہمیں کچھ تکالیف آ رہی ہیں، تو اسے برداشت کریں، خندہ پیشانی سے اس سفر زیارت کو آگے لے کر چلیں۔ بسا اوقات بعض زائرین کو جو دیکھا گیا ہے نا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ خریداری کرتے ہیں تو بسا اوقات سامان کی ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، نگوں کو ادھر ادھر غائب کر دیتے ہیں جب وہ عقیق لینے جاتے ہیں۔ تو عزیزان، یہ زائر کو زیب نہیں دیتا۔ یہ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے یا ایسا مشاہدہ کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ بات غلط ہے کہ جب آپ کسی کی دکان پر جاتے ہیں تو وہاں مثلاً اگر ڈرائی فروٹ کی دکان ہے تو چکھتے چکھتے ہی آپ لوگ ایک پاؤ تک چیز جو ہے وہ چکھ لیتے ہیں، مثلاً کشمش ہے، مثلاً آپ جو ہے وہ پستہ دیکھ رہے ہیں یا آپ بادام دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں وہاں سے ضرورت سے زائد، چونکہ چکھنے کے لیے ایک دانہ وہ بھی مالک کی اجازت کے ساتھ، صاحب مغازہ، صاحب دکان کی اجازت کے ساتھ، لیکن وہاں پر مشاہدہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستان ہے اس میں بھی ایسے مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ انسان ایک مشت اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو چکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ تو ایسے میں دکاندار کا نقصان ہے، زائر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چکھتے ہوئے زیادہ چیز کو اٹھا لے۔ یا بس اوقات زائر کو ایسے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ بری حرکتیں، بری جو عادتیں ہیں جو اس کے اپنے وطن میں، اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں، اسے ان مقدس مقامات پر بھی وہ ظاہر کرتا ہے، جو سفر زیارت سے منافات رکھتی ہیں۔ لہٰذا انسان زائر کو، چونکہ اب اس کے اوپر زائر کا ٹائٹل صادق آ رہا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اس تمام سفر زیارت میں اپنے گھر سے نکلتے وقت اور گھر واپس لوٹتے وقت تمام سفر زیارت میں لغویات اور بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرے اور اپنی زبان کو معطر کرے حمد و ثنا اور ذکر الہی کے ساتھ، اور درود شریف بہترین ذکر ہے کہ جس سے اپنی زبان کو معطر کیا جا سکتا ہے۔ پھر زائر جب حرم مطہر کے قریب پہنچتا ہے اور اب امام معصوم کے حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے
تو اسے امام معصوم کے حرم میں داخل ہونے کے لیے امام معصوم سے اجازت لینا چاہیے، چونکہ جب بھی انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو آداب میں یہ ہے کہ پہلے گھر کے اوپر دستک دی جائے دروازے پر، گھر کے مالک سے اجازت طلب کی جائے کہ کیا میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں۔ لہٰذا آپ دیکھیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ اے ایمان والو، نبی کریم کے گھر میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں اس گھر میں باقاعدہ کھانے کی دعوت دی جائے، یعنی جب آپ کو گھر میں بلایا جاتا ہے تو پھر آپ گھر میں داخل ہو، اور وہ بھی گھر والے کی اجازت کے ساتھ، بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہ ہو۔ امام معصوم علیہ السلام کے نورانی حرم میں ہمارے لیے ایک معنوی دسترخوان بچھایا گیا ہے، اور ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ آئیں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، آئیں خداوند متعال سے رابطہ قائم کر لیں، آئیں مدارج عالیہ کو طے کر لیں۔ تو ایسے میں امام معصوم کے گھر یعنی اس کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں امام معصوم سے اجازت لینی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مشہد الرضا حرم مطہر امام رضا میں دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے مختلف مقامات پر باقاعدہ اذن دخول کے عنوان سے، ایک ٹائٹل کے عنوان سے کچھ عبارات لکھی ہوتی ہیں، اس اذن دخول کو باقاعدہ پڑھا جائے، اور اس اذن دخول یعنی اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی جائے امام معصوم سے کہ کیا میں آپ کے اس حرم میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے وجود میں بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام خامیوں کے ساتھ، ان تمام گناہوں کے ساتھ، ان تمام بری عادات کے ساتھ میں آپ کے حرم مطہر میں داخل ہو رہا ہوں، پاکیزگی کی خاطر، طہارت کی خاطر، تاکہ آپ مجھے پاکیزہ کریں، آپ مجھے طاہر کریں، اور میں اس پاکیزگی کی حالت میں آپ کے حرم میں آنا چاہتا ہوں، آپ ہی کی عنایت کے طفیل۔ لہٰذا کہیں بھی جائیں، کسی بھی مقدس مقام پر جائیں تو وہاں امام کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔ پھر اس کے علاوہ آداب زیارت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی نگاہ قبر اطہر کی طرف پڑتی ہے اور آپ اس حرم میں داخل ہونے کے بعد بطور خاص زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی نگاہ امام کی قبر پر پڑتی ہے دور سے، تو آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر، 30 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 30 مرتبہ تکبیر کہیں۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی بلند آواز میں تکبیر کہیں کہ سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ اسی آہستہ اور دھیمے الفاظ میں باقاعدہ کاؤنٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 30 دفعہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو باقاعدہ کلمہ شہادت کو جاری کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، یعنی کلمہ شہادت کو اپنی زبان پر جاری کریں، اور پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے امام کی قبر اطہر کی طرف آگے بڑھیں، اور مزید آگے بڑھنے کے بعد دوبارہ 30 مرتبہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب آپ امام معصوم کی قبر اطہر کے قریب پہنچتے ہیں، جو زری آج کل لگائی گئی ہے قبر اطہر کے پاس، تو جب آپ اس زری کے قریب پہنچتے ہیں تب آپ نے تیسری مرتبہ تکبیر کہنی ہے 40 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی پہلی مرتبہ 30 دفعہ، دوسری دفعہ 30 دفعہ،
اور تیسری دفعہ جب آپ زری کے قریب پہنچیں تو 40 مرتبہ تکبیر کہنی ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل آپ نے 100 مرتبہ تکبیر کہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب آپ نے ایسے کہہ دیا تو اب یہاں آپ امام معصوم کے حضور زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ادب زیارت یہی ہے کہ انسان آرام سے، دھیمے لہجے سے، اطمینان کے ساتھ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے۔ امام معصوم کے حضور چیخ و پکار کرنا، امام معصوم کے حضور واویلا کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کیا ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اس مطلب کو نہیں پڑھا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اگر انسان ایسا کرے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نبی مکرم کی بارگاہ میں تو نہیں ہیں، لیکن وسیع نبی کی بارگاہ میں تو موجود ہیں۔ ہم اس وسیع کی بارگاہ میں موجود ہیں جو نبی کریم کا جانشین ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ میں بھی آواز کو بلند کرنا بے ادبی ہے۔ لہٰذا انسان کو ان آداب کی رعایت کرنی چاہیے، اور جب زیارت کرنا چاہتا ہے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو زائر کو چاہیے کہ زیارت کی کتابوں میں موجود معتبر زیارت کو اٹھائے اور ان کو پڑھے۔ مختصر اگر زیارت کرنا چاہتا ہے تو زیارت امین اللہ کی تلاوت کرے، اور آج کل رجب المرجب کے ایام ہیں تو زیارت رجبیہ کی تلاوت کرے، یا پھر اس کے علاوہ معتبر زیارت میں زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اسے معرفت کے ساتھ پڑھے۔ یہ واقعاً اعتقادات شیعہ کی تبیین کا ایک بہترین ذریعہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ اور پھر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اگر آپ زیارت کر رہے ہیں تو زیارت عاشوراء کی تلاوت کریں، اور زیارت عاشوراء کے بعد جو دعا ہے اسے بھی تلاوت کیا جائے، دعائے القمہ جو ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم امام سے اپنے قلبی رابطے کو برقرار کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جب ہم حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم امام کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، اے میرے مولا میں یہ گواہی دیتا ہوں اور اپنے اس قلبی عقیدے کا اظہار کرتا ہوں اس گواہی کی صورت میں کہ آپ میری اس حاضری کو، جو میں آپ کے حرم میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے اس حضور کو مشاہدہ کر رہے ہیں، تسمع کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں، وترد سلامی، اور میرے سلام کا آپ مجھے جواب دے رہے ہیں۔ اور جب ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ روایت بھی ہے حضرت امام صادق آل محمد کی کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ کو کوئی مشکل ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ امام حسین کے حرم میں جائیں، تحت قبہ، امام حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہوں، امام کو اس الفاظ میں مخاطب کریں کہ یا ابا عبداللہ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی وانک حی عند ربک ترزق، یعنی باقاعدہ امام کو مخاطب قرار دے کے کہیں کہ اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے یہاں اپنی بارگاہ میں، اپنے حرم میں تحت قبہ کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، آپ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور رزق پا رہے ہیں، میری اس مشکل کو حل کریں۔ تو امام صادق آل محمد کا بتایا ہوا یہ فارمولہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے زیارت کریں گے تو آپ کی زیارت اور آپ کی حاجت جو ہے وہ برآوردہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ ادب زیارت میں اس ادب کو آپ کی خدمت میں بھی بیان کر دیا جائے
کہ جب انسان معتبر زیارت کو پڑھ لیتا ہے تو خود کو زری سے مس کرنے کے لیے لوگوں کو لتاڑنا شروع نہ کر دے، کہ بس اوقات مقدس مقامات پر اس چیز کو مشاہدہ کیا گیا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دینا، ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانا، ایک دوسرے کو نوچنا، تاکہ کسی طرح سے اپنے جسم کو امام کی ذریعہ اطہر سے مس کیا جائے۔ عزیزان، یہ آداب زیارت کے خلاف ہے۔ انسان آرام سے، طمانینہ سے امام کے قریب ہو، اگر ممکن ہے خود کو زری سے مس کرنا، لپٹنا، تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا زری کے قریب ہونا، زری سے لپٹنا، خود کو زری سے مس کرنا باعث بنتا ہے کہ آپ دوسرے افراد کو دھکا دیں، دوسرے افراد کو اذیت و آزار پہنچائیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ آداب زیارت سے منافات رکھتا ہے۔ پھر جب انسان زیارت کر رہا ہے امام معصوم کی، تو وہاں ادب یہ ہے کہ انسان امام معصوم کو اپنا قبلہ قرار دے اور امام معصوم کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا چہرہ امام معصوم کی طرف ہو، اور امام معصوم کی طرف چہرہ کر کے پشت بے قبلہ وہ امام کو قبلہ قرار دے کے زیارت پڑھے۔ لیکن جب امام زادے کی طرف جا رہا ہے اور وہاں زیارت کر رہا ہے، تب وہ قبلہ کو قبلہ قرار دے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھے۔ یہ آداب ہیں عزیزان محترم۔ پھر باقاعدہ جب انسان زیارت کر لیتا ہے تو امام کے سر اقدس کی جانب تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز زیارت کو انجام دے، اور یہ 2 رکعت نماز زیارت جو ہے یہ ائمہ معصومین کے ساتھ مخصوص ہے، امام زادوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی آپ لوگ مد نظر رکھیں۔ اور حرم مطہر میں جس قدر بھی وقت آپ کے لیے ممکن ہے، حرم میں اپنا وقت گزاریں۔ امام کے نورانی حرم میں وقت گزارنا یہ آپ کے لیے نورانیت کا باعث بنے گا۔ یہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ کے رفت و آمد کی باعث خود ملائکہ اس نورانی بارگاہ سے نورانیت کو کسب کر رہے ہیں، تو ایسے میں جب آپ اپنا زیادہ وقت اس حرم میں گزاریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی نورانیت کا باعث بنے گا۔ لہٰذا بہترین ذکر درود شریف ہے جو آپ اس حرم میں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اپنے ہر عمل کو جو آپ اس حرم میں انجام دے رہے ہیں اپنے امام کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیا انسان اپنے اعمال کو ہدیہ کر سکتا ہے، واجب اعمال ہوں چاہے مستحب اعمال ہوں۔ میں اپنے واجب اعمال مثلا 4 رکعت نماز ظہر ہے، 2 رکعت نماز فجر ہے، اس کو امام معصوم کو ہدیہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو زائر کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل جو حرم میں انجام دے رہا ہے اسے امام معصوم کو ہدیہ کرے، تحفہ دے دے امام معصوم کو، اور اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے امام معصوم کے حضور زیارت کرے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے بیوی بچوں کی جانب سے، اپنے چچاؤں چچیوں، پھپھاؤں پھوپھیوں، ماماؤں مامیوں، خالاؤں خالوؤں کی جانب سے، ان سب کی اولاد کی جانب سے، اپنے اجداد پدری و اجداد مادری کی جانب سے، تمام لوگوں کی جانب سے انسان زیارت کرے اور انہیں اپنے اس زیارت کے سفر میں شریک ثواب قرار دے۔ وہ آپ کے ذوی الحقوق ہیں، اور ذوی الحقوق کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ انہیں اپنے سفر زیارت میں شریک کریں اور ان کے لیے باقاعدہ دعا کریں۔ مثلا آپ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ نے ان سب کی جانب سے زیارت کرنی ہے تو زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں، زیارت رجبیہ کی تلاوت کریں، یا زیارت امین اللہ کی تلاوت کریں۔ جس زیارت نامے کو بھی آپ پڑھتے ہیں، امام حسین کے حرم میں ہوں، امام علی کے حرم میں ہوں، امام رضا کے حرم میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جو زیارت بھی پڑھی ہے آپ نے زیارت پڑھنے کے بعد اس جملے کو زبان سے تکرار کرنا ہے۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، یہ امام رضا کی زیارت کے لیے۔
امام حسین کی زیارت کے لیے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یعنی اس انداز میں امام کو مخاطب قرار دیں۔ من ابی و امی و زوجتی و ولدی و جمیع حامتی و من جمیع اہل بلدی حرہم و عبدہم ابیضہم و اسودہم۔ یہ باقاعدہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی امام کو مخاطب قرار دے کے کہیں کہ اے امام رضا، میرا آپ پر درود و سلام ہو، میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، اور یہ سلام میں جو آپ پر بھیج رہا ہوں یہ میرے والد کی جانب سے ہے، میری والدہ کی جانب سے ہے، میری زوجہ کی جانب سے ہے، میرے بچوں کی جانب سے ہے، میرے تمام رشتہ داروں کی جانب سے، تمام ذوی الحقوق کی جانب سے ہے، ومن جمیع اہل بلدی، میرے تمام شہر والوں کی جانب سے ہے، میرے تمام ملک والوں کی جانب سے ہے، چاہے وہ شہر میں بسنے والے لوگ آزاد ہیں، حرہم و عبدہم، چاہے وہ غلام ہیں، ابیضہم و اسودہم، چاہے وہ سیاہ ہیں چاہے وہ سفید ہیں، میں ان تمام کی جانب سے آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ تو عزیزان، اس انداز میں جب آپ امام کو مخاطب قرار دیں گے اور زیارت کریں گے تو جو ثواب اس زیارت کا آپ کو ملنا ہے وہ آپ کے شہر کے تمام باشندوں کو عین وہی ثواب امام معصوم کی جانب سے ملے گا۔ پھر سفر زیارت میں اور ادب زیارت میں یہ ضروری ہے کہ انسان زیارت کے بعد اسلام و مسلمین کی سربلندی کے لیے دعا کرے، اور بطور خاص حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرے، کثرت سے دعا ظہور کے لیے کرے۔ پھر اس سفر زیارت میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ افضل وقت میں نماز کو ادا کرے، جہاں تک ممکن ہو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے حرم مطہر میں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حرم مطہر میں نماز جماعت ہو رہی ہے اور بعض لوگ زری سے لپٹے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں اور امام سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان، یہ منافات رکھتا ہے، انسان زیارت کرے اور نماز کو ترک کر دے یا نماز کے افضل وقت کو ترک کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر انسان اپنے عزیز و اقارب، بطور خاص اپنے والدین، اپنے اساتذہ کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ جس قدر انسان استغفار کرے گا اس حرم میں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، انسان خود اپنے لیے بھی استغفار کرے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی استغفار کرے۔ جملہ ایک ہی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لیکن نیت میں سب کچھ حامل کیا ہوا ہے کہ میں اپنے لیے بھی استغفار کر رہا ہوں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی استغفار کر رہا ہوں، اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی استغفار کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام افراد کو اس استغفار کا نتیجہ جو ہے وہ ملے گا۔ یہ وہ آداب ہیں جن کی رعایت کرنے سے ایک زائر اپنے سفر کو مزید نورانی بنا سکتا ہے اور امام معصوم سے بہتر انداز میں رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ کسی نے مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فمنی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میں امام رضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری زیارت قبول ہو چکی ہے؟ میں کیسے یہ یقین کر لوں کہ میرے وجود میں ایک تبدیلی آ چکی ہے؟ مجھے آپ زیارت کا طریقہ بتائیں۔ تو آقا نے فرمایا تھا کہ آپ حرم مطہر میں جائیں اور جا کر آپ جب زیارت کریں تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس نہ ہو تو واپس پلٹ جائیں، جا کر 3 دن روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جب آپ امام کے پاس تیسرے دن حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنے وجود میں ایک تبدیلی احساس ہوگی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں گے۔ جیسے ہی امام کے حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یقین کر لیں کہ آپ کی زیارت قبول ہے۔ یہاں میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے منت مانگی تھی کہ ہم امام کے حرم میں آ کر روزہ رکھیں گے، ہم نے نظر کی تھی کہ امام کے حرم میں آ کر روزہ رکھیں گے۔ دیکھیں عزیزان محترم، نظر کے بھی آداب ہیں، شرائط ہیں۔ آپ مسافر ہیں، اگر آپ نے نظر کی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ 10 دن قیام کریں،
10 دن اگر آپ قیام نہیں کریں گے تو آپ اپنا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا ان چیزوں کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو، اس کلام کو قبول فرمائے اور اسے مؤثر قرار دے ان تمام زائرین کے لیے جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سید الشہداء، حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے امام معصوم کے محضر میں حاضر ہوں اور امام سے قلبی رابطہ قائم کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت حجت، حضرت صاحب العصر زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔